وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ جب تمہیں اپنی نعمت عطا کر دے تو پھر اس کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یاد رکھو اللہ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات مقدسہ پر اس کا اعلان فرماتا ہے۔ جب اللہ تمہیں اپنا فضل دے خوشیاں مناؤ، جب اللہ اپنی رحمت عطا کرے خوشی کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور قرآن پاک میں یہاں تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ موسم میلاد ہے، یاد رکھو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل، سب سے احسان، سب سے بڑی رحمت کائنات میں ہے، وہ ذات محبوب رب العالمین ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس بات کا اعلان کیا، اللہ نے فرمایا مومنو میں نے تم پر احسان فرما دیا کہ تمہیں اپنا محبوب بھیج دیا۔ اے کائنات کے لوگوں تم پر احسان ہوا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں غلامی مل گئی۔ اور اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جس نعمت کی برکت سے اللہ کے باقی انعام ہمیں ملے ہیں۔ ہمیں زندگی ملی، سانسیں ملی، کائنات کا ذرہ ذرہ ملا، ہمیں ایمان ملا، یقین ملا، قرآن ملا، دین اسلام جیسا اعلیٰ دین اور اعلیٰ مذہب ملا، ہم انسان اشرف المخلوقات کہلائے تو صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی آمد کی برکت سے کہلائے۔ اور جب اتنی بڑی نعمت ہو تو اللہ فرماتا نعمت تو کوئی بھی ہو، جو میری نعمت تمہیں مل جائے ربی کا فحدث، اس کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا کس کو کہتے ہیں اس کو تھوڑا سمجھو۔ چرچے کا معنی اعلان کرو، لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے یہ انعام ملا ہے۔ اب چرچا تو اسی کو کہیں گے کہ لوگ گلی اور بازاروں میں نکلیں اور اعلان کرتے پھرے گلی محلوں میں، بازاروں میں کہ لوگوں ہمیں یہ انعام ملا ہے، مجھ پر یہ اللہ کا انعام ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے۔ اب ایک دوسرے کے کان میں بیٹھ کے خسر خسر کرنے کو تو چرچا نہیں کہتے نا بھائی، ایک دوسرے کے کان میں چر کرنے کو تو چرچا نہیں کہتے نا۔ اگر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب میلاد منایا جاتا ہے، گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں، لنگر بانٹا جاتا ہے، لنگر میلاد تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ چرچا کس بات کا کہ ہم کائنات کو بتا رہے ہیں یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے ہم پر انعام فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اس کائنات کو عزت بخشی ہے، اس زمین پر اللہ نے اپنا فضل اور رحمت فرما دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کو وجود نہ ملتا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، کائنات کی تخلیق کا سبب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کے وجود کا سبب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صرف یہ میں اور آپ خوشیاں نہیں کر رہے، احادیث صحیحہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات اور جس دن میں تشریف لائے اس زمین پر، جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے دریاؤں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، جنگل کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ مبارک ہو آج وہ آیا جو سب کا نبی بن کے آیا ہے، مبارک ہو آج وہ آیا جو سب کے حقوق دینے والا آیا ہے، مبارک ہو آج وہ آیا جس کی غلامی ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ میرا نبی صرف انسانوں کا نبی بن کے نہیں آیا، میرا پیغمبر تو ساری کائنات کا نبی بن کے آیا تھا، زمین و آسمان والوں کا نبی بن کے آیا تھا، وہ امام الانبیاء بن کے آیا تھا،
وہ قائد المرسلین بن کے آیا تھا، سید المرسلین بن کے آیا تھا، اور وہ عظیم المرتبت محبوب آیا تھا جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے۔ اللہ ہمیں اس پیغمبر، اس محبوب کا زمانہ دکھا دینا، اللہ ہم سے نبوت لے، اللہ ہمیں اس کی غلامی عطا کر دینا۔ ارے مجھے اور تجھے تو بن مانگے اس کی غلامی ملی ہے، مجھے اور تجھے تو اللہ نے کرم اور فضل کر دیا کہ اس کی امت میں پیدا کر دیا، جس کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں، جس کی نبوت قیامت تک ہے، جس کی رسالت قیامت تک ہے، جس کا قانون قیامت تک ہے، جس کا فیض قیامت تک ہے۔ یہ کچھ چھوٹی نعمت ہے اللہ کی؟ اور جو نعمت کے ملنے پر خوشی نہ کرے، یاد رکھو وہ بخیل ہوتا ہے، وہ کنجوس ہوتا ہے، اور بخیل اور کنجوس کی اللہ کے ہاں کوئی اوقات نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اور اللہ کی نعمت کے ملنے پر خوشی اظہار تشکر کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم میلاد منا کر، جلوس میلاد نکال کر، لنگر بانٹ کر کائنات کو یہی تو بتا رہے ہوتے ہیں، کائنات کے لوگوں ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا۔ جو حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ایام ولادت کو خوش ہو کر نہیں مناتے، کیا وہ حضور کا امتی ہونا پسند نہیں کرتے؟ کیا ان کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کو امتی بنایا ہے؟ بھئی قرآن تو کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو چرچا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماہ میلاد میں عاشقان رسول کرتے ہیں کہ گلی بازاروں میں نکل کر اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کل بھی ہمارا رشتہ آپ سے تھا، آج بھی ہے۔ آقا کل بھی ہم آپ کی غلامی کے لیے حاضر تھے، آج بھی آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اس لیے ماہ میلاد کا یہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ دل کھول کر خرچ کرو، دل کھول کر راہ خدا میں لوٹاؤ، اور دل کھول کر محبوب کی آمد کی خوشی کرو، اور حضور علیہ کائنات کو بتا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بتا دو کہ ہم وہ ہیں حضور کے غلام کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔